رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو زمین ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک۔ ایک روایت کا مضمون ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور زمین پر پہاڑوں کو رکھا گیا تو زمین پہاڑوں کی ہیبت سے اور اس کے جاہ و جلال سے زمین کانپنے لگی۔ فرشتے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ عالم ہے پہاڑوں کی طاقت کا۔ عرض کی مولا کیا یہ پہاڑ اتنے طاقتور ہیں؟ رب تعالی نے فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ عرض کی مولا پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کیا ہے؟ کہا لوہا جو اس پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کہا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا دیتی ہے۔ کہا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ رب نے فرمایا کہ ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ عرض کی مولا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے جو پانی کو بھی بہا کر لے جاتی ہے۔ عرض کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ رب نے فرمایا ہاں وہ صدقہ ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آج کا موضوع بھی انفاق فی سبیل اللہ، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی ایسے نوجوان کو کہ جو پڑھنا چاہتا ہے اور باصلاحیت ہے اس کو دے دینا، کسی بھوکے کی مدد کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی مقامات ہو سکتے ہیں، کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے، اور اس مختصر سے دورانیے میں جو زندگی کا دورانیہ ہے اس میں خرچ کرنا کیا ہے، رکھ لینا کیا ہے، بینکوں میں رکھ دینا کیا ہے، ان تمام چیزوں کی حقیقت پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہم سب کی بہت ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، پوری دنیا میں بڑے عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بلا شبہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ایک نوجوان بہت خوش آواز، خوش انداز، پرعزم ثناخواں حافظ وقاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سی سورہ ہے جس میں 2 فرشتوں کرامن کاتبین کا ذکر آیا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 فرشتوں کرامن کاتبین جو آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں ان کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ الانفطار، سورہ عبسہ یا سورۃ البروج؟ سورۃ الانفطار، سورہ عبسہ یا سورۃ البروج، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے، جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے آغاز کلام سے کر لیں۔ جی بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مصطفیٰ سے جب تمہارا
سلسلہ مل جائے گا مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا تو خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا خود بخود اے ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا سبحان اللہ. کیا بتاؤں ان کے دل پہ جا کے کیا مل جائے گا جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا غم نہیں گم ہو بجائے راہ فردوس بری غم نہیں گم ہو بجائے راہ فردوس بری مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ کا نام لوں گا. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے اور ممتاز علماء کرام نے اور آپ کے پسندیدہ وہ شخصیات کہ جن کی گفتگو آپ جن احباب کی سنتے ہیں، علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم. آپ کا بھی بہت شکریہ. راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا و مسلما. اللہ عز و جل کی راہ میں، یعنی ان مصارف پر یا ان کاموں میں یا ان راہوں میں خرچ کرنا جو اس کو پسند ہیں. اس کی عمومی اصطلاح تو ہے انفاق فی سبیل اللہ، لیکن اس کے لیے ایتائے مال کی اصطلاح بھی قرآن مجید میں آئی ہے، صدقہ کی بھی آئی ہے، اور صدقہ پھر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں، اور تصدق کے ایک معنی ہوتے ہیں کہ ابراء عن الذمہ، جس کے معنی کہ کسی کے قصور کو، غلطی کو معاف کر دینا، یا کسی پر قصاص ہے تو اس کو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی متصدق کے لیے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ
جو ہے یہ خالص فرض مالی عبادت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. انفاق عام ہے، فرض پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، نفل پر بھی ہوتا ہے، صدقے کا بھی فرض پر بھی ہوتا ہے اور نفل پر بھی ہوتا ہے. انفاق فی سبیل اللہ سے پہلے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس جو نعمت جان یا نعمت مال ہے یہ اس کا مالک حقیقی نہیں ہے. واہ ٹھیک ہے. اس جان کا مالک بھی اللہ ہے، مال کا مالک بھی اللہ ہے. ہمیں صرف وتھ سرٹن کنڈیشن جسے کہتے ہیں کہ مخصوص شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ نعمت جان کو بھی استعمال کرنے کا حق دیا ہے اور نعمت مال کو بھی استعمال کرنے کا حق دیا ہے. اسی فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا اللہ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اے میرے بندو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ تو اللہ کی میراث ہے، یہ مال حقیقت میں تو اللہ کا ملک ہے اور یہ اللہ کا بندے پر کتنا احسان ہے کہ وہ اس کو نعمت مال سے نوازتا ہے. اور پھر کہتا ہے مثلا 100 روپے دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ 2.5 روپے مجھے دے دو. اب اس دنیا والوں کے سامنے کوئی کسی کو 100 روپے یا 1 لاکھ روپے دے دے اور اس مجلس میں کہے کہ پھر بھائی 2,500 مجھے دے دو، وہ کہے میں نہیں دیتا، تو سب کہیں گے بڑا کمینہ ہے. لیکن یہی کمینگی سب اللہ جو مالک الملک اور سب عطا کرنے والا ہے اس کے ساتھ کر رہے ہوں تو اس کمینہ پن کا احساس کسی کو نہیں ہوتا کہ یہ. اور پھر اس کی اور ایک اور احسان فرماتا ہے کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ خود مال دیتا ہے، خود نعمت سے نوازتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو. اور وہی قرض حسن دو. پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ وہ قرض نہیں جو ڈوب جائے گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا کہ جو تم اپنے مفاد کے لیے کوئی خیر کی راہ میں اللہ کی راہ میں مال آگے بھیجو گے تو اللہ کے ہاں وہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑا پاؤ گے. اب یہ بڑا بھی ہمارے پیمانے سے نہیں ہے، یہ رب کائنات کے پیمانے سے ہے کہ وہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. اس لیے انفاق کے معنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا اور ان راہوں میں جن کو اس نے مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بندے کا اپنا آپشن یا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے جی یہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ مجھے اپیل نہیں کرتا. تو یہ نہیں ہے. بندگی جو ہے وہ معبود کے حکم کو غیر مشروط طور پر مان لینے کا بات. اس میں سے فرائض کون، اشارہ تو مفتی صاحب قبلہ نے فرما دیا، اب فرائض کون کون سے ہیں، یا اگر ہم فرائض کو چھوڑ کر صدقات کی طرف جاتے ہیں تو اس کی کس طرح سے آپ درجہ بندی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبلہ مفتی اعظم پاکستان دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ فرائض، جی ہاں زکوٰۃ فرض ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. اچھا اسی طریقے سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ قسم کھاتے ہیں اور اس قسم کو توڑ دیا تو اس کے کفارے میں 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے. یہ قسم کے کفارے میں ہے اور اس کی گنجائش واجب ہوگا. جی ہاں ضروری ہے اس پر. اگر وہ نہیں کھلا سکتا، استطاعت نہیں ہے، تو 3 پہ در پہ روزے رکھے گا. اور اسی طریقے سے اور بھی معاملات، مثال کے طور پر منت مانی ہے وہ بھی واجب ہے. فطرانہ جو ہے جی ہاں وہ بھی واجب ہے. اور اسی طریقے سے روزہ کسی شیخ فانی نے، یعنی ایسا ایجڈ آدمی ہے یا اتنا مطلب مریض آدمی ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی امید نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. تو یہ تو وجوب کی صورتیں ہیں. اس
اسی طریقے سے جب کسی بندے پر مسلمان پر کوئی چیز لازم نہ ہو نہ فرض ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہی اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ دے تو اسے صدقہ کہتے ہیں عمومی طور پر. اور قرآن کریم میں اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ مفتی اعظم پاکستان نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ مال بھی وہ خود دے رہا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ کچھ مانگ رہا ہے. کاش یہ سمجھ آ جائے بس. اور کبھی فرماتا ہے قرض حسنہ دے دو, کبھی فرماتا ہے کہ میں اتنا دے رہا ہوں تو مجھے 2.5% دے دو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بندہ اس پر لازم نہیں ہے لیکن وہ خرچ کر رہا ہے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت, اس کی مثال ایک ایسے دانے کی جسے آپ نے بویا اور اس نے کیا کیا, کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل, 7 بولی جو ہے وہ اس نے بالیاں اگا دی. اس کے بعد فرمائے فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ہر بالی میں 100 دانے. مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی بارگاہ میں ایک دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہوں. جی واللہ یضاعف لمن یشاء, اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں. اچھا اب یہ 700 بھی کتنا 700 ہے؟ کیا جو وہی 700 ہے جس کو ہم 700 کہتے ہیں, جو ہماری گنتی میں 700 ہیں, کیونکہ ہم یہاں کے دنوں اور وہاں کے دنوں کا حساب کرتے ہیں تو بڑا فرق ہے. یعنی وہاں کا ایک دن کہتے ہیں یہاں کے سینکڑوں دنوں کے یا سینکڑوں سال کے برابر ہے. تو کیا اس کی بارگاہ سے جو 700 یا 70 یا 10 آئے گا کیا وہی 10 ہوگا کہ جو ہم جسے 10 گنتے ہیں؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں. صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ایک ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے, اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے, اور یہ ساعت ہر رات آتی ہے. ناظرین خوش آمدید. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 فرشتوں کرامن کاتبین کا ذکر ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں 2 فرشتوں کرامن کاتبین کا ذکر ہے؟ سورۃ الانفطار, سورہ عبسہ یا سورۃ البروج؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ جواب دینے کے لیے میسج کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے, اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ اس وقت بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے, اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. فرائض کے تعلق سے بتایا, معاشرے پر اگر یہ تو ہم مفتی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت الفاظ میں بہت کہ وہ خود ہی دیتا اور خود ہی ہے, معاشرے میں اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کہتے ہیں جی جہاں زکوٰۃ کا نظام لینے اور دینے کا ٹھیک ہو جائے وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات تو بڑی پیاری ہمارے سامنے آ چکی اس کی اہمیت کے اعتبار سے. اب اس کے جو اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں, ایک بہت بنیادی اصول قرآن نے ہمیں عطا فرمایا سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 میں, کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. یہ بڑا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اسلام کا معاشیات کے اعتبار سے کہ دولت تمہارے چند افراد کے درمیان محدود نہ ہو جائے. تو زکوٰۃ ہوں, واجبات, صدقات, فرائض, ان سب کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے کہ عمرہ اور مالداروں سے مال غرباء کی طرح منتقل ہو. جسے آج ماڈرن اکنامکس میں کہتے ہیں کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. جس معاشرے میں گردش دولت کا عمل جتنا زیادہ تیز ہوگا معیشت کے اعتبار سے وہ اتنی زیادہ بہتر اکانومی ہوگی. ایک اور اعتبار سے دیکھیں, معاشرے میں اگر ایک وہ طبقہ جو مالدار ہو اور وہ اپنے علل تللوں میں مال خرچ کرتا ہی رہے اور غرباء اور محتاجوں کا وہ خیال نہ رکھے تو اس سے ایک احساس کمتری جنم لیتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بہت سارے گھرانوں میں جہاں شادی بیاہ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے, انہی گھرانوں میں ہم نے کبھی کبھی یہ دیکھا کہ اسی گھرانے کے کچھ سرونٹس یا دیگر لوگ وہ چوریاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اس احساس کمتری کو شکار کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے یہ طرز عمل کے مال آتا رہے اور جاتا رہے. پھر جو دینے والے ہوں گے, قرآن بہت پیارا لفظ استعمال کرتا ہے تزکیے کا. تزکیہ نفس کے لیے یہ مال کا خرچ کیا جانا بہت قیمتی عمل ہے. اس سے ایک ایک فرد کی روحانی ترقی ہوا کرتی ہے, ورنہ مال کی بڑی شدید محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, بڑی شدید محبت مال کی
کہ انسان کے اندر موجود. تو ایک طرف افراد کے تزکیے کا سامان بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف محتاجوں کی کفالت کا سامان بھی ہوتا ہے, اور یوں معاشرے کے اندر اچھے جذبات پروان چڑھتے ہیں. ورنہ پھر چوری, ڈکیتیاں, یہ وہ جرائم ہیں کہ جن کی شرح ان معاشروں میں بڑھتی ہے جہاں یہ صدقات اور زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ 2,500 دیتے ہوئے بھی, یعنی 2.5% دیتے ہوئے بھی آج لوگوں کی جان نکلتی ہے. حالانکہ حدیث شریف میں ہے, جامع ترمذی کی روایت, کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ, مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے, تو اس فرض کے علاوہ بھی آگے خرچ کرنا چاہیے. یقیناً. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو 2.5% ہے یہ شریعت کا کم از کم مطالبہ ہے, یہ مطلوب نہیں ہے, آئیڈیل نہیں ہے. یہ مطالبہ کیوں ہے کہ انسان کے دل پر جو حرص اور ہوس اور حب مال, جسے قرآن مجید میں تکاثر سے تعبیر کیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش, اور یہ نظریہ کہ ان الانسان لیطغی, کہ انسان بڑا سرکش ہو گیا ہے, ارآہ استغنی, وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے, مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے. تو یہ جو مال پر افتخار ہے, یہ جو مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش ہے, یہ جو بخل کی بیماری ہے, تو یہ زکوٰۃ کی عبادت جو ہے یہ اس اخلاقی مرض کا علاج ہے. ٹھیک ہے, تاکہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا میں, اور وہ نہیں کہ ریجیکٹڈ خرچ کرے. ٹھیک ہے, فرمایا کہ اللہ کی راہ میں تم عمدہ مال خرچ کرو اور خبیث مال کو نہ خرچ کرو. فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دے تو تم خبیث کو قبول نہ کرو. صحیح بات. کیا تمہارا رزق اللہ کا دوست تم سے بھی کم ہو گیا؟ تو اس نے فرمایا کہ طیب کو خرچ کرو, اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جو مال تمہیں پسند ہو وہ خرچ کرو. یہاں تک کہ ہمارے ان ولیموں کی تقریبات میں بے تحاشا جو ہے وہ خوراک کھانا رزق ضائع ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ولیمہ بدترین ہے کہ جس میں صرف اغنیاء ہوں اور کوئی فقراء میں سے کوئی نہ ہو. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ رات کو 2 بجے جب بچ جاتا ہے تو پھر جا کے کسی یتیم خانے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. بچ گیا یہ تو خراب ہو جائے گا. یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے. جس ٹیبل پر تم کسی رئیس کو بٹھا کر کھلاتے ہو, اسی پر کسی فقیر کو بٹھا کر کھلاؤ, تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ وہ بھی امت مسلمہ کا ایک باوقار فرد ہے. اور محض دولت کا مل جانا, یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نعمت اقتدار کی ہو یا نعمت مال کی ہو, یہ ہمیشہ انعام نہیں ہوتا, کبھی یہ امتحان بھی ہوتا ہے. اور یہ فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ بندہ اس نعمت کو اگر منعم کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو انعام ہے, اور اگر اس کی راہوں سے روک دیتا ہے تو پھر وہ امتحان ہے. اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ہم. اب راہ خدا کے لیے, راہ خدا میں خرچ کرنا, اس سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی آپ کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہیں تو راہ خدا میں خرچ کیا ہے, کسی بیوہ کو دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں راہ خدا میں خرچ کیا ہے, یتیم کو مسکین کو دے دیتے ہیں راہ خدا میں خرچ کیا ہے. راہ خدا میں خرچ کرنے کی کیا مطلب, اس کی وہ دائرہ کار کیا ہے کہ جس کو جن ذریعوں کو, جن ان خطوں کو ہم راہ خدا کہہ سکتے ہیں؟ قبلہ مفتی صاحب نے اس میں واضح فرما دیا ہے کہ ہر وہ چیز, ہر وہ جگہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین چیز ہے, وہ کیا ہے, اس میں خرچ کرنا یہ راہ خدا ہے. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر مسجد بنا رہے ہیں تو یہ بھی راہ خدا ہے. اب مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں یا وہاں کسی طالب علم کو پڑھانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں, یہ بھی راہ خدا ہے. اسی طریقے سے آپ جملہ جتنے بھی ویلفیئرز کے کام ہیں, کسی مسکین کی مدد کرنا, کسی غریب کی مدد کرنا, کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی پیاسے کو پانی پلانا, اور اسی طریقے سے کسی بے لباس کو لباس پہنانا, جملہ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ تمام کے تمام راہ خدا ہیں. کسی گھر کی عید کی خوشیاں ہی مثال کے طور پر انہیں عید کی خوشیاں دے دینا, کسی کے غم کو دور کر کے ان کو خوشی فراہم کرنا, یہ بھی راہ خدا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس
نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے جنتی غذا عطا فرمائے گا. جنت میں داخلہ تو ہوگا, جنتی غذا عطا فرمائے گا. ایسا پیغام ہمیں یہ بھی دینا چاہیے کہ جہاں تک صدقات واجبہ, زکوٰۃ, فطرہ, فدیہ, کفارہ, نذر, اس کے لیے تو ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, کہ مسلمان اغنیاء سے لیا جائے گا, مسلمان فقراء کو لوٹایا جائے گا. لیکن جو جنرل چیریٹی یا عام خیرات ہے یہ غیر مسلم ضرورت مندوں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک وقفہ مجھے لینا ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میں نے سہری کو بھی ٹیلی فون کیا تھا مگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ایسا دیکھیے, ایسا ممکن نہیں ہے نہیں دیے ہوں. یہ کہیں کہ میں سن نہیں سکی. ٹھیک ہے جی کہیے. جی ہو سکتا ہے میں نے نہیں سنا ہے مگر میں سوال کر سکتی ہوں. جی بالکل کیجئے اور سنیے گا پھر اس کے بعد اس کے جواب. میں ابھی یہاں بیٹھی ہوں. جی یہ سوال تھا میرا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس کو 1.5 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ کس طرح آپ کو سکون آئے, یہ آپ کا سوال تھا. جی ٹھیک ہے, آپ کو کس طرح وہ خواب میں آئے. ہاں جی ہاں بالکل. اور میں اعتکاف میں آیا تھا کہ میں ساری اثر کے بعد بیٹھ جاؤں اور ساری کے وقت. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی بات کو؟ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے 700 گناہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ 700 گناہ بڑھا کر عطا فرمائے گا, بجائے اس کے کہ آدمی کی دولت و اللہ تعالیٰ میں خرچ ہو اور کل اس کا انتقال اور پیچھے لوگ شاید اس کو غلط کاموں میں استعمال کریں. بہتر ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جمع کر دے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں جمع کرتے ہو جہاں چوری کا اندیشہ بھی ہے اور کیڑے کے کھا جانے کا اندیشہ بھی, وہاں جمع کرو جہاں نہ کیڑے کے کھانے کا اندیشہ ہے اور نہ جہاں چوری کا اندیشہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, کھجور کا ایک دانہ بھی دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو. اور دوسری روایت میں آتا ہے جب بندہ ایک دانہ کھجور کا اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو پرورش دیتا ہے, اس کے اجر کو, اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے اجر کہ وہ بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا. بہت پیاری باتیں آ گئی. اللہ جو آج ہم اللہ کی راہ میں دے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا, وہ اپنے ذمے قرض قرار دیتے کہ لازماً لوٹاؤں گا اور بڑھا چڑھا کر دوں گا کہ 700 گنا, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ اس سے بڑھ کر جس کو چاہے گا عطا فرما دے گا. اتنے یقین اور اتنے اعلانات کے بعد بھی بندہ نہ خرچ کرے تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی. مفتی صاحب, میں یہاں پر ایک حدیث پاک ذکر کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ پرانے وقتوں میں ایک بادل میں سے آواز یہ آ رہی ہے کہ فلاں بن فلاں کے باغ میں جا کر وہاں پر برسو. ایک آدمی, ایک شخص نے وہ آواز سنی, بادل کے پیچھے ہو لیا, اس بادل نے پانی اٹھایا اور اس کے بعد ایک مقام پر برسا, وہاں ایک نالی نے اس پانی کو لیا اور ایک باغ کی طرف گئے, یعنی وہ پانی ایک باغ کی طرف چلا گیا. وہ شخص پیچھے پیچھے گیا, دیکھا تو ایک باغ میں ایک آدمی اسے سیراب کر رہا ہے, یا بعض روایت میں ہے کہ وہ کھرپی سے زمین کھرچ رہا ہے. اس شخص نے جا کر پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں بن فلاں. اسے یاد آیا کہ یہ وہی نام ہے کہ جو بادلوں میں سے صدا آئی تھی. اس نے کہا تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے نام کے ساتھ حکم دیا گیا کہ فلاں بن فلاں کی زمین کو سیراب کرو؟ اس نے کہا کرتا کچھ بھی نہیں ہوں, بس یہ کرتا ہوں کہ جو مجھے اس سے آمدنی ہوتی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. 1/3 اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں, 1/3 اپنے آل و عیال پر خرچ کرتا ہوں, اور 1/3 دوبارہ اس باغ پر لگاتا ہوں, پھر جو کمائی آتی اسی طرح کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کا اجر یہ دیا. میں ایک مختصر بات عرض کروں گا. ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ہو جائیں, تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقے سے بیماریوں کا علاج کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر طویل ہو,
صدقے سے عمر بھی طویل ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آفات و بلیت نہ آئے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ ایسی دیوار ہے جس کو مصائب و علام نہیں پھلانگ سکتے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جیبوں میں ہاتھ جاتے ہوئے کانپتے ہیں. پیسے سے جو ہے نا وہ محبت نہیں جا رہی ہے اتنا. آپ دیکھیں تسلیم بھائی اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں, بچہ منہ سے الفاظ نکالے خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہاتھ کانپتا ہے. صحیح. چند کلمات مفتی صاحب اس حوالے سے بھی کنکلوڈ, پھر سوالات جو ہے ناظرین کے. حدیث پاک میں کہ بندہ کہتے ہیں مالی و مالی و مالی, میرا مال, میری پراپرٹی, میرا بینک بیلنس, میری جائیداد, فرمایا تمہارا کیا ہے؟ ما اکلتا فافنیتا, جو تو نے کھا لیا کچھ سیوری لائن میں گیا, کچھ جزو بدن بن گیا. او ما لبستا فابلیتا, جو تو نے پہن لیا اور پرانا ہو گیا. او ما تصدقتا فابقیتا, یا جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور وہ باقی رہ گیا. اما باقن فذاہبن وتارکہ للناس, باقی تمہارا مال نہیں ہے, تمہارے وارثوں کا مال ہے. ہاں وہاں حساب کتاب تم سے ہوگا, کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, اللہ تللے دوسرے کریں گے. ایک حدیث پاک میں کہ کاشانہ اقدس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بکری ذبح ہوئی, آپ تشریف لے گئے, شام کو آپ تشریف لائے تو فرمایا کچھ بچا ہے. گھر والوں نے عرض کیا کہ 10 بچا ہے, یعنی گھر والوں کے لیے, باقی خرچ ہو گئے, یعنی اللہ کے نام پر دے دیا. حضور نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو, یہ کہو کہ جو اللہ کے نام پر دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے, جو اپنے لیے رکھ چھوڑا ہے وہ خرچ ہو گیا ہے. وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, تم فانی ہو, تمہارے حفاظت میں جو ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا, وہ باقی ہے جو اس کی حفاظت میں چلا گیا وہ پھر باقی ہی رہے گا. میں جو کہہ رہا تھا وہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آپ فرمائیے گا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں, کہ جو 700 وہاں سے کہا جا رہا ہے وہ 700 ہی ہے جس کو ہم 700 سمجھتے ہیں, یا پتہ نہیں کتنا ہے. اللہ یضاعف جو ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی مقدار یا کوانٹٹی کا ہمیں نہیں پتا کہ کتنا ملٹی پلائی اللہ تعالیٰ کرے گا. تو جتنا بندے کا اخلاص ہوگا تو اسی درجے کا اس میں اضافہ ہوگا. واہ واہ. جو سوال خاتون کر رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو انتقال ہو گیا ہے کچھ عرصہ پہلے, اور اب مجھے صبر نہیں آتا, میں کیا کروں, اور میں بہت یاد آتے ہیں وہ, اور وہ کیا ایسا کروں کہ وہ خواب میں آئیں, اور کیا عصر سے مغرب تک کا کچھ حصہ میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہوں؟ عصر سے مغرب تک یقیناً اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں, بلکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے, اور خاص طور پر جمعے کے دن کے لیے, کہ ایک تو یہ کہ ایک ساعت قبولیت ہے کہ امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہو تو نماز سے فراغت تک یا عصر کی نماز کے بعد غروب تک ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں قبولیت دعا کا وقت ہے. اگر یہ اس میں بیٹھیں اور عبادت کریں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تو نفلی اعتکاف کے لیے کسی ٹائم لیمٹ کی شرط نہیں ہے, اس کو اجر ملے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ قرار بھی عطا فرمائے گا. اور اس سے محبت ہے تو اس کے لیے استغفار کیجئے, اس سے محبت ہے تو اس کے لیے آپ تلاوت کیجئے, درود پاک پڑھیے, یا توفیق ہے تو صدقات دیجئے, ایصال ثواب کیجئے, اس کی روح کو بھی سکون ملے گا, آپ کی محبت کو بھی چین ملے گا. صحیح. ایک اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے مسز امین بول رہی ہوں. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں نا, تو ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, تو میرے میاں تنخواہ دار ہیں, مطلب تو ہم کبھی 2000 کبھی 3000 پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کرتے ہیں, یا کمیٹی ڈال کے پیسے جمع کرتے ہیں گھر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کم از کم تقریباً 6-7 سالوں میں ہم نے 2 لاکھ روپے جمع کیا ہے, تو ہم نے کبھی اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے, تو کیا اس پر ہماری زکوٰۃ بنتی ہے جو پیسے ہم گھر بنانے کی نیت سے جمع کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں صاحب؟ جی ہاں, زکوٰۃ اس پر ہے, اور اگر آپ زکوٰۃ دیں گی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا, اس کے فیض میں اضافہ ہوگا. یہ پریشان نہ ہو کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی تو کوئی کمی ہو جائے گی. جی بس یہ یقین آنا چاہیے. زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں, ایک تو تزکیہ اور پاک, کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے
اس کا قلب مال کی محبت اور بخل سے پاک ہوتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اگلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کاغذ ٹون سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی کول احمد۔ جی فرمائیے، کیا کہیے گا، سوال کیجئے۔ جی میرے ابو کام کرتے ہیں اور کام میں برکت نہیں ہے، دعا کرے کہ کام میں برکت ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور، چلیں ہم دعا کریں گے۔ ایک اگلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے۔ سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سی صورت ہے جس میں دو فرشتوں کرامن کاتبین کا ذکر ہے؟ سورۃ الانفطار ہے، سورہ عبسہ ہے، یا سورۃ البروج؟ ان تینوں میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں میسج کے ذریعے، اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے، آپ شامل ہو سکیں گے انشاءاللہ، اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ وقت ہے صحیح بات کا، اور آج کی صحیح بات ہے کہ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بات پھیلائی بھی جا رہی ہے، کہ جمعے کے دن رمضان المبارک کے بالخصوص آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ المبارک آخری جمعے میں خاص طور پر جمعے کی نماز کے بعد سے عصر تک کا جو وقت ہے، اس میں 12 رکعت 2 کر کے پڑھ لی جائیں، اور اس کے ساتھ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے، اور کچھ روایات میں مطلب میسیجز میں اور یا جو لوگ بتاتے ہیں کہتے ہیں سورہ فلق پڑھ لی جائے، سورہ والناس پڑھ لی جائے، اور یہ 12 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھ لی جائیں تو تمام قضا ختم ہو جاتی ہے، کوئی قضا باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ عام طور پر یہ ایک تصور پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے میسیجز کے ذریعے، کچھ سالوں سے، چند ایک سالوں سے یہ ایک وبا پھیلی ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، ستونوں کے خلاف ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو شریعت کا اصول ہے، یہ بالکل اس سے متصادم نظر آتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسا کہ آپ 12 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ سمجھ کے پڑھ لیں کہ میں نے قضا کر لی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ 12 رکعت میں نے پڑھ لی ہیں، اب ساری نہ کوئی گناہ باقی ہے نہ کوئی قضا باقی ہے، سب قضا ہو گئی ہیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں تو آپ اپنی تصحیح فرما لیجئے، اور اگر آپ کے دوست احباب میں سے کوئی اس چیز کو سمجھتا ہے تو آپ اس تک یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہے، قرآن و سنت کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت کے اصولوں سے متصادم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جو اصول بنا دیے گئے ہیں کہ قضا ہے تو اس کی قضا ادا ہوگی؟ بہرحال یہ جو تصور ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ ایک کالر ہم اور شاید شامل کر پائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ انکل کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ دور سے بات کر رہی ہوں، سیدہ میمونہ۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک، آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی سوال کیجئے۔ ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی محبت۔ جی میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ۔ اور سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں ان کو ہم تحفے کے لیے ثواب کوئی پیش کرتے ہیں، کیا جو مسلمان حیات ہیں ان کو بھی پیش کر سکتے ہیں تحفہ؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا دیں، جو ہم جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو تو ایصال کرتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں، زندوں کو بھی بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں، اور اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ کسی اور کے لیے پریشانی ہو تو ہمارے لیے بھیج دیں، ہم اس کے بہت مستحق ہیں۔ تو دعا کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، ایصال ثواب کسی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ جی ایک مرتبہ میں نماز کے لیے کسی نے دعا کے لیے کہا
تو میرے لفظ سے مرحوم نکل گیا تو دوڑا ہے کہ نہیں مرحوم نہیں ہے زندہ ہے. میں نے کہا بابا مرحوم کلمہ دعا ہے کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے. امت مرحومہ کہا جاتا ہے. تو ہمارے لوگ ایسے کسی کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں, زندہ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. آپ غائبانہ دعا کریں تو اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے, بلکہ زیادہ قبول ہوتی ہے. صحیح, یقینا. بہت شکریہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب, آپ کا بالخصوص شکریہ مفتی سہیل رضا جدید صاحب, علامہ شجاع الدین شیخ صاحب, آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ تو تشریف رکھیں گے, مفتی صاحب تشریف لے جائیں گے, اپنی مصروفیات کے باوجود وقت دیتے ہیں, آپ کی بڑی محبت بڑی نوازش, آپ تشریف لاتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ قاری اسد الحق ہمارے ساتھ ہیں, کلام شامل کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اعتکاف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے, لیکن جس سال آپ نے وصال فرمایا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک معتکف رہے. خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. قاری اسد الحق بہت ممتاز و محترم خوش آواز ثناخواں ہمارے ساتھ ہیں, اور میں نے وہ خالد محمود خالد صاحب کا ایک کلام ہے مفتی صاحب, بہت خوبصورت کلام ہے, زباں محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں, اس کی فرمائش میں نے قاری صاحب سے کی ہے. بسم اللہ. زباں محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں, زباں محو ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں, مؤدب التجا ہے گنبد خضرا کے سائے میں, مؤدب التجا ہے گنبد خضرا کے سائے میں. اگر سیدھے میں ہوتا تو دھڑکنے کی صدا آتی, اگر سیدھے یہ دل کھویا ہوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں, یہ دل کھویا ہوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں.
خضرا کے سائے میں برا بھی پارسا ہے گنبد خضرا کے سائے. ناظرین اب جو وقفہ ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہوگا اور بچے ہمارے ساتھ. اعتکاف کرنے والوں کا اعزاز. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین دیکھا آپ نے کتنے پیارے پیارے بچے آج جمعے کے دن روزہ رکھ کے آئے ہیں، ہے نا. پورا مہینہ چیخ رہے ہوگے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے. ہاں نہیں یہ تو آپ دیکھیے گا ابھی سارے کہیں گے بالکل لگ ہی نہیں رہا. اس کا کیا نام ہے بھائی؟ حسن. حسن ہاں کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 میں. ماشاءاللہ. اور نہیں مانے نا، مما نے کہا تھا نا کہ نہیں رکھو روزہ نہیں رکھو، ہے نا. ضد کر رہے تھے تم، پہلے دن سے کر رہے تھے نا میں نے رکھنا ہے میں نے رکھنا ہے. مزہ آیا نا؟ تو یہ مما کو بتانا کہ دیکھو مجھے بہت مزہ آیا. ٹھیک ہے. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1 میں. سحری میں کیا کھایا تھا؟ سحری میں کباب. ہاں گرما گرم کباب، پراٹھا اور پھینیاں، جوس، پانی. برش کیا تھا؟ برش دانت دکھاؤ، دانت کیا تھا. شاباش. تلاوت سناؤ گے نا آپ؟ درود سناؤ گے؟ چلو آپ سے سنیں گے. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ علی. ہے علی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5. روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ بالکل اوکے ٹھیک. لگ تو نہیں رہا؟ شکل سے نہیں لگ رہا ہے. یہ ذرا مفتی صاحب کو شکل دکھاؤ. رکھ رہا ہے؟ لگ رہا ہے. کوئی بات نہیں یار، کوئی نہیں، شیر ہے. ابھی دیکھنا. اچھا کیا کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ یہ دیکھو آج خالد نمکو والوں کی، خالد سویٹس والوں کی بھی آ گئی اور مزیدار والوں کی تو آ ہی رہی ہے. بریانی آتی ہے، حلیم آتی ہے نا. کتنی ساری چیزیں. سب کیا کھاؤ گے اس میں سے؟ ہے اس وقت پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے یا کھجور کھانے کو؟ کیا کرنے کو دل چاہ رہا ہے؟ پانی. پیاس زیادہ لگ رہی ہے اس کو. ہاں بھائی اس گڑیا کا کیا نام ہے؟ الوینا. الوینا. روزہ کہاں رکھا ہے تم نے؟ منہ میں. مجھے تو پتا چلا تم فریج میں روزہ رکھ کے آ گئی ہو. اب منہ ذرا چیک کر لینا. منہ دکھاؤ ذرا، دکھاؤ منہ میں. کہاں؟ ہاں یہ پڑا ہوا ہے روزہ، اس طرف پڑا ہوا ہے رائٹ پہ، ہے نا. تو کیا کھا کے رکھا تھا روزہ؟ ایک تو یہ انڈا پراٹھا کتنے بچے کھاتے ہیں یار. ہیں میں بھی اب اپنی امی کو بولوں گا، رمضان میں تو روزہ میں یہیں رکھتا ہوں نا. ہیں میں اپنی امی کو بولوں گا مجھے بھی انڈا پراٹھا پکا کے دے. ٹھیک ہے. میں دیکھوں گا انڈا پراٹھا کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں شاباش. اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 1 میں. 1 میں یا KG میں؟ 1 میں. واہ بھائی واہ. ہاں بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ یسرا. یسرا. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 3 میں. آپ روزہ کہاں رکھ کے آئی؟ پیٹ میں. فریج میں رکھا ہے نا؟ پیٹ میں. واقعی؟ کیسے پیٹ میں کیسے رکھتے ہیں؟ دیکھو اتنی گرمی ہے، پیٹ میں رکھا تم نے. فریج میں رکھتی ٹھنڈا ہو جاتا روزہ، ہے نا. تھوڑا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھا جاتی، ہے نا. نہیں رکھا؟
پیٹ میں رکھا نا تو کیا کھا کے رکھا؟ انڈا پراٹھا. لو قاری صاحب کیا آپ نے پڑھایا ہے؟ انڈا پراٹھا بہت پسند ہے کیا؟ کتنا پسند ہے انڈا پراٹھا؟ بہت زیادہ. اصل میں پتہ ہے کیا، بچے جو ہے نا وہ جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں. وہ مجھے کڑی پکوڑا بہت پسند تھا. میں کہتا تھا صبح میں بس وہ پکا دیں اور مطلب کچھ عرصہ ہو گیا تھا روزہ رکھتے ہوئے مجھے، اور تو وہ کہتے تھے کہ روزہ جو ہے نا اس کو رکھوانا ہے تو کڑی پکوڑا پکا دو. 15 دن تک میں وہی کھاتا تھا. پھر اس کے بعد پھر بن جاتی تھی، پھر وہی کھاتا. یعنی اس طرح صبح سحری کھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے اس وجہ سے ان کے مما پپا کہتے ہیں کہ ان کو انڈا پراٹھا بنا دو، جو ان کو پسند ہو وہ چیزیں بنا دو، ہے نا. اور یہ دیکھو یہ کیا ہے گفٹ. یہ گفٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اس میں موبائل ہے اور اس میں میری نئی سی ڈی ہے، یہ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ تم سننا، یہ تمہارے لیے دونوں. اور ایک سی ڈی اور یہ موبائل صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کی جانب سے آیا ہے، عیدگاہ شریف والے، ان کے لیے موبائل ہے. مما کو نہیں دینا، پپا کو بھی نہیں دینا، بھائی کو بھی نہیں دینا، خود رکھنا. ٹھیک ہے، یہ لو شاباش، یہ لو بھائی تم بھی. کسی کو دینا نہیں اور ہر وقت نہیں کھیلنا. ٹھیک ہے، دن میں کوئی ایک ٹائم بنا لینا، اس ٹائم کھیلنا. ٹھیک ہے، باقی الماری میں رکھ دینا. یہ آپ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، شاباش. ابھی دیکھو اس کے کام دیکھو، ابھی سے ڈال رہا ہے، بہت ہوشیار ہے. اچھا تم نے بھی ڈال دیا، واہ بھائی واہ. اور تم نے سب اپنا بیگ ریڈی کر لیا ہے. تو میرے ساتھ افطاری کون کرے گا؟ یہ موبائل تو میں لے جانے نہیں دوں گا. ہاں نہیں، چلو شاباش شاباش. ناظرین ایک وقفہ، اس کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے. نوٹ: اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے. مائک لگا ہوا آپ کو؟ جی ہاں لگا ہوا بالکل. چلیں ٹھیک ہے، دعا کریں گے، مفتی صاحب دعا کریں گے اور آمین کہنا. ٹھیک ہے، سب کے لیے دعا کرنا، سمجھے؟ چلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد بالرحمة والغفران يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم آمنا على أوطاننا في كل عالم المسلمين. اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا الہ العالمین تمام روزے داروں کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ننھے منھے بچے بچیوں نے روزہ رکھا، یا الہ العالمین ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین انہیں بڑے ہو کر اسی طرح استقامت کے ساتھ تیری عبادات کی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین جو والدین اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اے مالک و مولا، یہ افطار کا وقت ہے، اس وقت جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں اے مالک و مولا سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما. جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو تنگ دست ہے وسعت رزق نصیب فرما. قرض دار ہے بار قرض سے سبکدوشی نصیب فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین جن گھروں میں جوان بیٹیاں بہنیں
میں رشتہ ہیں اچھے انہیں ایک رشتے عطا فرما. مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, تمام عالم اسلام کی خیر فرما. ہمیں بار بار حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما, حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم تمام کی تمام دعاؤں کو مقبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین خوش آمدید. نعمت افطار کا یہ سیگمنٹ نعت ہی نعت, جس میں آج بہت منفرد پڑھنے والے, بہت منفرد انداز سے پڑھنے والے دونوں مل کر پڑھتے ہیں اور ایک بڑا ہی حسین تاثر چھوڑتے ہیں یہ دونوں جب مل کر پڑھتے ہیں. تو آج نعت ہی نعت میں ہم نے ان کو دعوت دی ہے. انور ابراہیم, اشفاق ابراہیم, بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے, اور یہ سیگمنٹ تو آپ نے دیکھا ہی ہے, تو اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ سے فرمائش کرتا رہوں گا. روک لیتی ہے آپ کی نسبت. آغاز خالد محمود خالد سے کلاب سے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں, اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ
مصطفیٰ کو چلیں کیونکہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ایک پنجابی کلام انور بھائی آپ لوگوں نے پڑھا ہے, مجھے رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا, بہت اچھا کلام پڑھا, اس کا اگر ایک دو شعر. رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا سونا, رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا, رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا, نالے خود فرمایا میرا یار بڑا سونا سونا, نالے خود فرمایا فرمایا نالے خود فرمایا میرا یار بڑا سونا. اور دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے پر جڑے وار نبی آئے او وار بڑا سونا سونا, جڑے وار نبی آئے او وار بڑا سونا سونا, رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک کلام ناظرین ان کا پڑھا ہوا اور بہت سے اور لوگوں نے بھی پڑھا, لیکن ان کے انداز میں ایک ایسا حسن ہے اس میں کہ وہ بالکل منفرد اور ممتاز لگتا ہے کہ دونوں مل کر پڑھتے ہیں اور وہ ایک اس میں امتیاز آ جاتا ہے. تو یہ کلام بہت لوگوں نے پڑھا اور بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن ان کے ہاں بہت انفرادیت پائی جاتی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, اس کے چند شعر. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے
ساری بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، مجھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اور فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بیدم شاہ وارسی کا کلام۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، جی چاہتا ہے تحفے میں، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، کیا بات، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں،
کہ درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا۔ بابا ماشاءاللہ، ایک شعر اس کا بیزاد لکھنوی کا مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ ہم مدینے سے اللہ کے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، اور یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جاں، وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آخر میں اس سے پہلے کہ آخری کلام پڑھ کر میں آپ سے اجازت چاہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم، دونوں برادران کا بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے پڑھا۔ آخر میں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اعلیٰ حضرت کا یہ بڑا شورۂ آفاق کلام انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تحت اللفظ میں پڑھنے کی سعادت اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ حاصل کروں گا۔ کچھ نئے کلام بھی ہوں گے، کچھ جو پرانے کلام ہیں پہلے کے پڑھے ہوئے آپ کی فرمائش ہے انشاءاللہ وہ تمام اس میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ سیدی، یا مصطفیٰ۔